بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں ایک انتہائی اہم عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کل چونکہ شب براءت ہے اور اس سے آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک انتہائی قیمتی رات لیلۃ القدر کے نام سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو چونکہ یہ تمام کی تمام جو عظیم گھڑیاں ہیں اور رمضان المبارک سمیت شب برات کی جو عظیم ساعتیں ہیں، اس کی برکات ان لوگوں کو نصیب ہوں گی کہ جن کے اندر چند شرائط پائی جائیں۔ تو میں چونکہ اپنے سننے والوں کے لیے ایک درد دل رکھتا ہوں، اس لیے میں انتہائی درد دل کے ساتھ آپ تمام حضرات کے لیے یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں بھی کسی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہو، وہ اللہ رب العالمین کی خاطر دوسرے کو معاف فرما دے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اور صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین شب براءت یعنی 15ویں شعبان کی شب کو بنو کلب کی بکریوں پر جو بال تھے ان کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہو، دوسرے کے ساتھ ناراض ہو۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہے اور 3 دن سے زائد اس سے تعلق کو ختم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 دن سے زائد جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہا، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو یہ کتنی عظیم اور شدید قسم کی وعیدیں ہیں کہ اگر ہم اس شب براءت کو ساری رات عبادت میں گزار دیں، قرآن مجید ایک مکمل تلاوت کر لیں، اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیں، لیلۃ القدر کی عبادتیں بھی کر لیں، صدقات اور خیرات بھی کر لیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، اور کسی کے بارے میں ہم نے دل میں ناراضگی رکھی ہوئی ہے اور ہم اس سے بات چیت نہیں کرتے، عموماً رشتہ داروں کے اندر، دوستوں میں، تعلق والوں کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، دیکھیں زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، کوئی خبر دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی مغفرت نہیں فرماتے اس عظیم رات کو بھی۔ جب اس عظیم رات کو مغفرت نہ ہوئی تو پھر مجھے بتائیے کہ کب مغفرت ہوگی؟ بعض اوقات شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ میری تو غلطی نہیں ہے، غلطی تو اس کی ہے۔ دیکھیں دراصل غلطی کسی کی نہیں ہوتی، کچھ غلطیاں ادھر سے کچھ ادھر سے ہوتی ہیں۔ یہ شیطان لعین، اس کا مشن ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، یہ اس کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطان کا مشن ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کو پیدا کر دے۔ تو شیطان کی طرف سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنی آخرت کو سوچیں کہ ابھی اگر ہمارا انتقال ہو گیا، ہم نے قبر میں اکیلا رہنا ہے، ہم جس معاشرے کی وجہ سے کہ جی ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے فلاں کے ساتھ دوستی کر لی، یہ تو ہماری غیرت کا سوال ہے، اگر ہم نے فلاں کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کر دیا یا ناراضگی ختم کر دی، لوگ ہمیں بے غیرت کہیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو آج اس نے معاف کر دیا یا معافی مانگ لی۔ تو لوگوں کی باتوں کی فکر کرتے رہے تو پھر قبر میں یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، میدان محشر میں یہ لوگ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں انتہائی درد دل کے ساتھ آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کی ناراضگی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کل رات کے آنے سے پہلے اسے معاف کر دے یا اس سے معافی مانگ لے۔ اپنے والدین سے ناراضگی ہو، رشتہ داروں سے ہو، دوستوں سے ہو، شاگردوں سے ہو، اساتذہ سے ہو، اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے، اور اگر آپ کی غلطی ہو تو دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے حق پر ہوتے ہوئے بھی
اپنے حق کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اگر حق کو طلب کروں گا تو فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان میں اسے ایک محل دینے کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر ہم دوسرے کو معاف کر دیں گے حق پر ہوتے ہوئے بھی تو اللہ تعالی ہمیں اتنی عظیم سعادت عطا فرمائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو سے بدلہ نہیں لیا، انہیں معاف کر دیا۔ اپنے جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن جب مسلمان ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، بدلہ نہیں لیا۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے اور عافیت بھی اسی میں ہے، ورنہ ہم جتنے نیک اعمال کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔